والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد نون والقلم وما يسطرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد زیب مسند صدارت عاشق فرید فخر المشائخ پیر طریقت محب النبی حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب زیدہ شرفہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ فرید پور شریف اور انجمن ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ہمیشہ کی طرح باادب پرکیف جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت اہتمام اللہ رب العزت تمام پیر بھائیوں کی یہ کاوش، یہ غلامی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، اس محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے جشن میں ہم سب حاضر ہیں، لیکن یہ عنوان چھیڑنے سے پہلے میں اپنے خوبصورت مجمع سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ذکر یار کی آمد کا ہو اور عاشقوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں، یہ بات لطف نہیں دیتی۔ مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے کسی کو بھی، کوئی موسم کی شدت بھی نہیں ہے، تو گھبرائے ہوئے نہیں، مسکرائے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھ کے حضور کا ذکر سنیے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کی برکتیں یہ ہیں کہ مردہ دلوں کے اندر بہار آ جاتی ہے جب ذکر مدینے والے کا چھڑ جائے، اور یہ بہار دنیا کے اندر کسی علاقے میں خزاں، کہیں بہار، کہیں سردی، کہیں گرمی، موسم بدلتے رہتے ہیں، لیکن جس خوبصورت ماحول کے اندر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج رہا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ بہار صرف مکہ کی سرزمین پر نہیں تھی، صرف مدینہ کی سرزمین پر نہیں تھی، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پوری کائنات میں بہار ہی بہار تھی جب آمنہ کی گود میں نبیوں کا سردار آ رہا تھا۔ پوری کائنات میں بہار تھی۔ آج بھی ان کا ذکر کرنے والے، ان کے چہروں پر بھی بہار ہے، دلوں پر بھی بہار ہے، اور مسکرائے ہوئے چہرے بتاتے ہیں وہ والے بھی راضی تھے، آج والے بھی راضی ہیں۔ اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں جن کو اللہ نے یہ خوبیاں عطا فرمائیں کہ جتنی صفات سارے نبیوں کو جدا جدا عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی خوبیاں جتنے نبیوں کو جدا جدا عطا فرمائی تھی، 12 ربیع الاول کو
وہ نبیوں کا سردار دیا کہ ساری خوبیاں جتنے نبیوں میں جدا جدا تھی سب کو جمع کر کے مصطفیٰ کی ذات میں رکھ کے کہا جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے کمال جس ذات میں جمع ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا آمد کے اوپر بڑا خوبصورت ایک پیغام دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی جب اس کائنات میں جلوہ گری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے نبی تو پہلے بھی آئے، ہر نبی اپنے دور کے اندر بے مثل بے مثال، حسن صورت میں بھی بے مثل، حسن سیرت میں بھی بے مثل، ہر نبی اپنے دور میں بے مثل اور بے مثال تھا۔ پر جہاں سارے حسینوں کا حسن بھی خیرات کا کاسا لے کے کھڑا ہو، وہ حسینوں کے شہنشاہ کی بارگاہ محمد عربی کی بارگاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا ہوں جتنے بھی انبیاء کرام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، میرے محبوب جتنے خصائل جناب جبریل امی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو لجپال نے امت کو سمجھانے کے لیے جبریل امی سے پوچھا۔ ضروری نہیں ہوندہ قبلہ کہ جڑا سوال پوچھ رہے ہوئے انہوں جواب نہ آندہ ہوئے، یہ ضروری نہیں ہوندہ۔ بعض اوقات حدیث دیاں کتابیں کچھ بیلی پڑھ کے روڑے پہ جاندے نے کہ دیکھو جی نبی پاک نے پوچھیا ہے تے سوال کرن آڑا ضروری نہیں کہ انہوں علم نہ ہوئے۔ بعض اوقات سوال اس وجہ تو بھی کیتا جاندے کہ کول بیٹھن آڑے آندے تربیت دا سبب بن جائے۔ ہر سوال اس گل دی دلیل نہیں ہوندہ کہ انہوں جواب نہیں آندہ۔ کچھ سوال اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کہ پاس بیٹھنے والوں کو پتہ چل جائے جس کا ادب نوریوں کا سردار کر رہا ہے وہ بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہوتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جبریل جناب آدم سے عیسیٰ تک سب دیکھے ہیں، کوئی ہمسا بھی نظر آیا ہے؟ کوئی ہمسا بھی نظر آیا؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا میں نے آدم صفی اللہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے نوح نجی اللہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے حسن یوسف کا مشاہدہ بھی کیا ہے، میں نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ روح اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ جناب آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دیکھے، پر آمنہ کے لال حقیقت یہی ہے کہ کلبت الارض مشارقہا ومغاربہا ولم ارى رجلا افضل من محمد، ساری کائنات دیکھی پر محمد جیسا کائنات میں نظر ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ وہ محبوب اللہ نے عطا فرمایا ہے جن کی ایک ایک ادا جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے نون والقلم۔ مفسرین نے اس کے اوپر کیا خوبصورت گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نون سے مراد دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قلم سے مراد زبان مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا اللہ جس قلم کا ذکر تو نے قرآن میں کیا وہ تو وہ قلم ہے جس سے تو تقدیریں لکھتا ہے، زبان مبارک مصطفیٰ کریم کی، اور اس کو قلم کہا گیا۔ فرمایا جانتے نہیں ہو وہ قلم تو صرف تقدیریں لکھتا ہے، مٹاتا نہیں ہے۔ میرا محمد اتنی اعلیٰ زبان والا ہے جو مصطفیٰ کی زبان پہ آ جائے خدا تقدیر بدل دیتا ہے، پر محمد کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ رد نہیں جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، لیکن اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے بالخصوص صحابہ کرام نے
جو تعلیمات ارشاد فرمائی، پہلا انداز ادب ہے، بلکہ بحیثیت دین کے طالب علم میں بات عرض کرنا چاہوں، ہمیں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ تم محبت کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا بھی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعلان نبوت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عمر مبارک کی 40ویں بہار تھی، نبی عالم ارواح سے لے کے مزار پر انوار تک، مزار پر انوار سے لے کے ہر عاشق کے مزار تک، ہر عاشق کے مزار سے لے کے حشر کے میدان تک، حشر سے لے کے جنت کے مقام تک، نبی ہر لمحہ نبی ہوتا ہے۔ نبوت کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ اللہ دے پھر لے لے، پھر دے دے پھر لے لے، نہ، جسے نبی چن لیتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، نبی عبادت سے نہیں بنتا، نبی صدقہ و خیرات کرنے سے، سخاوت سے نبی نہیں بنتا، نبی صرف اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے، اور جسے اللہ منتخب کر لے وہی مصطفیٰ بن جایا کرتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، میں نے عرض کیا عمر مبارک کا 40واں سال، اظہار نبوت کا حکم آ گیا۔ مجھے ایک سادہ سی بات سمجھاؤ کہ نماز، پہلی 5 وقتہ عبادت نماز کی فرض ہو رہی ہے معراج کی رات، اور یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال، کچھ سیرت نگاروں کے مطابق 11ویں سال پیش آتا ہے۔ بڑی قابل غور، قابل توجہ۔ حج 9 ہجری کو جا کے فرض ہوتا ہے، یعنی وصال مبارک سے کم و بیش 1.5 سال یا 2 سال پہلے۔ زکوٰۃ ہجرت مدینہ طیبہ کے 2 سال فرض ہوتی، رمضان المبارک کے روزے بھی مدینہ شریف میں آ کے 2 سال میں فرض ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، دین کی بنیادی ساری عبادتوں میں پہلی جو فرض ہوئی وہ 5 نمازیں تھی، وہ بھی اعلان نبوت کے 10ویں سال جا کر۔ اب مجھے بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف عبادت ہی کافی ہے، محبت کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، عبادت حسن ہے ایمان کا، ہم منکر نہیں ہیں اس کے، اور ہو بھی نہیں سکتا کوئی، لیکن مجھے بتاؤ وہ جو پہلے 10 سالوں میں میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے غلامی میں آ گئے، جب ابھی 5 نمازیں فرض نہیں، جب ابھی روزے فرض نہیں، جب ابھی زکوٰۃ فرض نہیں، ابھی حج فرض نہیں، وہ جو پہلے پہل کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے غلام بن گئے، ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے راضی، تم خدا سے راضی۔ وہ کی کر دے رہے سن، ان کے پاس کیا تھا جن کے اوپر ابھی عبادتیں فرض نہیں ہوئی، وہ کرتے کیا تھے؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ راضی اس لیے ہوا کہ تم میرے یار کے ہو جاؤ، خدا بھی تم سے راضی، مصطفیٰ بھی تم سے راضی۔ بس یہی زندگی کا حسن تھا، یہی وجہ ہے کہ جب لجپال غریب پرور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک سادہ دیہاتی سے صحابی، جنہیں عام زبان میں بدو کہا جاتا تھا، عربی، سادہ سا آدمی دیہات کا، ابھی آداب شریعت سے مکمل واقف نہیں تھے، آ کے سیدھا سوال عرض کر دیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ چھوٹے لیول کی بات ہی نہیں کی، قیامت کب آئے گی؟ حکمت الہیہ کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، وہ پھر دوسری جانب سے آگے، حضور بتائیے قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی پھر خاموش رہے، وہ پھر سمت بدل کے پھر حاضر ہو، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم خاموش، وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ جب تھوڑا وقت گزرا، لجپال نے فرمایا این سائل عن الساعۃ، وہ قیامت کے بارے پوچھنے والا کدھر چلا گیا؟ وہ فوراً اٹھا اور ادب سے ہاتھ باندھ کے حاضر خدمت ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، نسبت والے لوگ ہیں ہم سب، اور
نسبت اچھی اور مل جائے نا تو یہ خوش نصیبی ہوا کرتی ہے، لیکن نسبت کے اندر جو سب سے بنیادی چیز وہ ادب ہے، ادب ہے۔ جسے ادب میسر آ گیا زمانے میں، اس سے بڑا خوش نصیب بندہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ ادب جس ہستی کا جن لوگوں نے کیا، اس ہستی کو جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے سب سے زیادہ ادب کیا انہیں کائنات کے خوش نصیب لوگ صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا انداز ادب تو اس حد تک ہوتا تھا کہ میرے آقا کے دروازہ اقدس پر جب دستک دیتے تھے تو یہ پورا ہاتھ نہیں مارتے تھے، یہ انگلیوں کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں کے ساتھ حضور کے دروازہ اقدس پر دستک دیتے تھے۔ یہ ادب کا انداز تھا کہ کہیں آواز اونچی ہو جائے تو مارے نہ جائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے تو وہ دروازہ جو آپ کا مسجد نبوی شریف کی جانب کھلتا تھا، اس کے دروازے کے جو پلے ہوتے ہیں وہ لکڑی کے نہیں تھے، وہ لوہے کے نہیں تھے، وہ موٹے کپڑے کے تھے۔ پوچھا گیا حضور والا یہ موٹا کپڑا ہے، یہ اتنی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا لکڑی کا دروازہ لگاؤں کھولے بعض اوقات پھر بھی دروازے کی آواز پیدا ہوتی ہے، بند کریں پھر بھی بعض اوقات آواز پیدا ہوتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں وہ آواز میرے حضور کے مبارک کانوں تک پہنچ جائے اور آقا کریم کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اس لیے دروازہ لکڑی کا نہیں، لوہے کا نہیں، بلکہ موٹے کپڑے کا لگایا ہے کہ دروازے کھلنے کی آواز سے بھی آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ یہ ادب کا انداز تھا۔ اور حضرت محدث مدینہ طیبہ امام مالک بن انس، یہ وہ عظیم عالم دین ہے جنہوں نے آقا کی بارگاہ کا ادب وقت کے بادشاہوں کو بھی سکھایا تھا۔ آج کل بعض لوگ نا جب بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو دین کی تعبیریں اور تشریحات بھی بدل لیتے ہیں۔ امام مالک تیری سوچ کو لاکھوں سلام۔ بنو عباس کے دور حکومت کا ابو جعفر منصور بادشاہ کھڑا ہے اور امام مالک سے مسئلہ پوچھنے لگا مدینہ پاک میں۔ آپ کا ادب یہ تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ جب درس حدیث دیا کرتے تھے تو حدیث پاک کی کتاب کا ورق پلٹتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ورق پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ یہ ادب تھا آقا کریم کی بارگاہ کا۔ چلتے تھے تو دیواروں سے مدینہ پاک کی گلی میں رش نہ ہونے کے باوجود، کھلی گلی رش بھی کوئی نہیں، مدینہ طیبہ کی دیواروں سے پاؤں گھسیٹ کر چلتے تھے۔ کہا گیا امام مالک سے کہ حضرت کھلا رستہ ہے، آپ آرام سے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں اس خاک پر میرے قدم نہ لگ جائیں جن خاک کے زروں نے مدنی ماہی کے قدموں کو چوما ہے۔ یہ ادب، اور آپ سواری کے اوپر بھی کبھی سوار نہیں ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں زندگی بھر جب بھی چلے پیدل چلے، سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ پوچھا گیا امام مالک سے کہ سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ فرماتے ہیں میں سواری پہ بیٹھوں میری سواری کے پاؤں اس مٹی کو نہ لگ جائیں جو مٹی محمد عربی کے قدموں کے بوسے لیا کرتی۔ یہ ادب والے لوگ تھے، اور جو بھی ملا ادب سے ملا۔ عاشقوں کا انداز یہ تھا۔ ابو جعفر منصور بادشاہ خدمت میں آیا، پوچھنے لگا دعا مانگتے ہوئے، آج بھی جاتے نا حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جب دعا مانگتے ہیں اوتے کئی بیلی پھرتے ہوندے نے پکڑ کے سیدھا منہ کعبے بلے کر دیندے۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں جلوہ گر ہوئے تو مکہ شریف جب جائے نا تو آپ وہاں پہ میزاب رحمت ہے، کعبہ شریف کی چھت پر ایک اپنی زبانی چونوں پر ناڑا آکھنے، میزاب رحمت کعبہ شریف کی چھت پر ایک پرنالہ ہے جس کا رخ مدینہ طیبہ کی جانب ہے۔
امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کعبے آنے والوں کبھی یہ تو دیکھو میزاب رحمت کا اشارہ کدھر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی عشق بلال کا وہ رنگ پیش کرتے ہوئے، جب مکہ فتح ہوا اور میرے نبی کا اعلان کرم ہوا، فرمایا لوگو میرا بلال کہاں ہے؟ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے 9ویں جلد کے اندر اس واقعہ کو لکھا جو ضیاء القرآن مکتبہ سے چھپی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلان کرم ہوا، اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے لجپالا میں حاضر۔ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان تو سنا۔ یا رسول اللہ حکم۔ آپ فرماتے میری 50 سال عمر ہو چکی تھی۔ حضرت بلال فرماتے میں دیوار کعبہ کی رسیاں پکڑ کے بمشکل چھت پہ پہنچا، تھوڑی دیر ٹھہرا، جب سانس بحال ہوا تو پھر چہرہ مصطفیٰ کریم کی جانب کر کے عرض کیا لجپالا سفر میں ہوتے تھے، منہ کعبے کی طرف کر کے اذان دیتے تھے، مدینہ شریف میں ہوتے تھے، منہ کعبے کی طرف کر کے اذان دیتے تھے، جنگ کے میدان میں ہوتے منہ کعبے کی طرف کر کے اذان دیتے۔ آقا جی آج کعبہ میرے قدموں میں آ گیا ہے، حضور اب فرمائیے میں غلام کس جانب چہرہ کر کے اذان دوں؟ تو نگاہ کرم اٹھتی ہے، اور زمانے کو عاشق کا مقام بتانا بھی مقصود تھا اور دنیا کو دکھانا بھی مقصود تھا کہ لوگوں تم کعبے میں آتے ہو اور کعبے کی جانب نہیں جاتے۔ سنو سیدنا بلال کو کہا بلال کعبہ تیرے قدموں میں چہرہ میری طرف کر لے، پتہ چل جائے یار کا مکھڑا کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ عاشق ہوئے تھے کسے غیر والے ٹورے، یہ ہو نہیں سکتا، عشق حضور سے ہو اور رستہ کوئی اور پھر بندہ تلاش کرتا پھرے، پھر کسی مولوی سے نہ پوچھ کہ صراط مستقیم کیا ہے، خواجہ ثنائے محمد کی چوکھٹ پہ چلا جا جو اپنے وصال پہ بھی محمد کا میلاد کراتے ہیں، زندگی میں بھی محمد کا میلاد کرتے رہے۔ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب۔ میں حیران ہوتا ہوں جی حضور والا بڑے بڑے بزرگ سارے ہمارے سروں کا تاج، سارے ہمارے سروں کا تاج، لیکن بزرگوں کے وصال کے ایام میں عرس منایا جاتا ہے۔ یہ واحد آستانہ ہے فرید پور شریف کا جہاں عرس کا اشتہار آج بھی میں نے کبھی چھپا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے جب بھی چھپا ہوا دیکھا ہے تو میلاد مصطفیٰ کا اشتہار چھپا ہوا دیکھا۔ یہ کیا پیغام ہے؟ یہ ایک ہی پیغام ہے کہ جو ماہی محمد تے مر گئیاں اتر گئیاں، جنہوں نے زندگی حضور کے نام لگا دی، انجمن ثنائے محمد کو بھی یہی پیغام دیا کہ ہم جیتے جی بھی سونے نبی کی ثنا کرتے رہے، ہمارے وصال پر بھی عرس نہیں بلکہ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جو آقا کریم کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں، سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے ادھر ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے ادھر ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب کعبے کی بھی قید نہیں، بیت المقدس کی بھی قید نہیں، جدھر تیری رضا اسی کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔
کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے کریم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، آقا کریم کو اللہ نے یہ عزت دی کہ میرے محبوب کلو احد یطلبون رضائی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبیوں کی بھی یہی آرزو کہ اللہ راضی ہو جائے، رسولوں کی بھی یہی آرزو کہ اللہ راضی ہو جائے، صحابہ کی بھی یہی آرزو کہ اللہ راضی ہو جائے، امت کے اولیاء کی بھی یہی آرزو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، پر خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اور صحابہ کرام نے اس بات کا پھر اہتمام بھی رکھا۔ وہ غلام آیا نا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے پوچھ رہے ہو؟ جی میرے آقا۔ فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ اور بندے آنو نہیں عمل نہ ہوئے تو محبت کس کام آئے گی؟ سنو صحابہ کا عقیدہ سنو، جنہوں نے توحید کا سبق ڈائریکٹ میرے نبی سے سیکھا، کوئی درمیان میں اور واسطہ ہی نہیں تھا، ادھر قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی، ادھر مصطفیٰ انہیں دین سمجھا رہے تھے۔ جنہوں نے ساری توحید مصطفیٰ سے سیکھی، ان کا عقیدہ سنو۔ میرے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، تیاری کی کیتی ہے؟ بندہ بابا جی پوچھ دے نا کہ سائیں جنت جانا ہے، سائیں پوچھ سکتے ہیں پترہ تیاری کی کیتی ہے؟ بندہ ہن ساٹے جے نکمے تو نکمہ بھی ہوئے، ویسے کائنات خوش نصیب وہی لوگ نے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم۔ فرمایا ناز کر اپنے مقدر پر، ناز کر اپنے مقدر پر، نبیوں میں سونا محمد تمہارے حصے میں آیا اور امتوں میں تمہاری امت سونے محمد کے حصے میں آئی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اعزاز کسی ملا کا بیان کرتا نہیں ہے، یہ اعزاز وہ ہے جو نبیوں کے تاجدار نے بیان فرمایا ہے۔ ناز کر اپنے مقدر پر، قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانِ عالیہ کے اوپر جب میں نے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یار بندہ کوئی ماڑا ہوئے نا کردار دا، یا ویسے کوئی چور ہوئے، ڈاکو ہوئے، کوئی گناہگار ہوئے، تے برے مجمع چ بندہ اے نہیں آندہ اے میرا دوست ہے میں انہوں جاننا۔ بندہ کتران ہے بھی ایتھے نہ پتہ لگے کہ ایو جے بھی بیلی نے۔ بندہ کتراتا ہے، لیکن حشر کا میدان ہوگا، شفاعت کا تاج میرے نبی نے سجایا ہوگا، اور وہ خاص جوڑا جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنوایا ہے، وہ جوڑا پہن کے تاج شفاعت سجا کے حشر کے میدان میں میرے نبی آئیں گے، اعلان ہوگا اوہ جنوں کوئی منہ نہیں لاندہ سونے محمد کوڑ آ جاوے۔ یا رسول اللہ، انتم حظی من الامم، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں پاک محمد کا در ملا، اور ناز کر جسے منہ کوئی نہیں لگاتا۔ حشر میں گن گن کے میرا نبی کہے گا اے بھی گناہگار ہے تم ہی آ جا، اے بھی گناہگار ہے تم ہی آ جا، اے بھی گناہگار ہے تم ہی آ جا۔ سارے نیک جتنے ہوں گے وہ خدا کے کھاتے میں، اور جتنے گناہگار ہوں گے وہ مصطفیٰ کے کھاتے میں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جتنے گناہگار ہوں گے مصطفیٰ کے کھاتے میں، مجرموں کو مصطفیٰ کے دامن میں جب پناہ ملے گی، خدا کہے گا پاک محبوب یہ صرف تیرے نہیں یہ میرے بھی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اس پاک محبوب کی پاک بارگاہ میں صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ قیامت کا پوچھ رہا ہے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتے ہیں ما عادت لہا من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقہ۔ یا رسول اللہ نماز تے پڑھنا پر گنے نفل کوئی نہیں، یا رسول اللہ صدقہ دینا پر ایڈا سخی بھی کوئی نہیں کہ دولت لٹائی رکھا۔
میرے نبی نے فرمایا پھر ایڈی کالی قیامت دی فکر پہ گئی، تیاری دس کی کیتی ہے؟ اگر آج قیامت آ جائے اللہ دی بارگاہ وچ کیڑی نیکی پیش کریں گا؟ یہ محبت کا وہ مقام ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے ایک عاشق نے عرض کی اور قیامت تک عاشقوں کو تسلی ہو گئی۔ اس نے عرض کی آقا جی نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج بھی صاحب استطاعت ہوں گا تو ضرور کروں گا، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آج قیامت آ جائے نا اور اللہ مجھ سے پوچھے بتا تیرے پاس کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے تو بخشا جائے گا، تو حضور میرے پاس ایک نیکی ہے، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اللہ سے بھی پیار اور اللہ کے رسول سے بھی پیار۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نہیں اتھے عملہ تے نبیڑے ہونگے تو کی کرنا آگئے، نا فرمایا انتا معمن احبابتا، فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے جس سے محبت کرتے ہوگے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضور والا اس کے اوپر صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا تجزیہ تبصرہ کیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ سعودی عرب کے وزیر اوقاف ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی، ان کی ایک کتاب ہے علموا اولادکم محبت رسول اللہ، جو اردو ترجمے کے ساتھ میسر ہے، اولاد کو سکھاؤ محبت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر اس حدیث کے اوپر جو تجزیہ حضرت انس بن مالک کا نقل کیا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں واللہ ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببتا، فرماندے اللہ دی قسم ہے ایڈی خوشی کدی نہیں ہوئی جنی خوشی یار دیس فرمانتے ہوئی کہ جن دے نال پیار کر دے ہو گے قیامت آلے دنوں دے نال اٹھائے جاؤگے۔ پھر محبت کے رشتے گنوائے قبلہ کہتے انی واللہ بے شک میں اللہ کی قسم احب اللہ میں تیرے نال بھی پیار کرنا، ورسولہ اللہ میں تیرے محبوب نال بھی پیار کرنا، وابا بکر میں ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں، وعمرہ میں حضرت عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آگے سنیے کہتے ارجو من اللہ تعالی ان اکون معہم ان لم اعمل بمثل اعمالہم، فرماتے مجھے یقین ہے کہ قیامت کے بعد جنت کے جس مقام پر مصطفیٰ ہوں گے، صدیق ہوگا، فاروق ہوگا، میں بھی وہی ہوں گا، اگرچہ میرے عمل ان کے عمل کے برابر تو نہیں، پر محبت مجھے اس مقام پہ کھڑا کر دے گی جہاں عاشق کھڑے ہوں گے۔ آلی جا حضور نال پیار کر کے اسی کدے ویکھے آئی لے، یہ اس پیار کے لیے دل بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب غزوہ تبوک کی تیاری کا موقع آیا تو لجپال کا پیغام محبت ہوا، جاؤ تنگی کا لشکر ہے، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کر آؤ۔ سب لے کر آئے اپنے اپنے استطاعت کے مطابق، سیدنا صدیق اکبر سب کچھ لے کر آ گئے۔ وہ جو میرے شہنشاہ فرید سرکار کی بارگاہ سے زکوٰۃ کے جب 3 مراتب آپ نے ارشاد فرمائے، اور بابا صاحب غریب نواز کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اور یہ دعا زریں زربخت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو آپ دیا کرتے تھے، جا اللہ تیرے درد محبت میں اضافہ کرے۔ یہ دعا بابا فرید سرکار حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ آپ فرماندے جا نظام اللہ تیرے درد محبت اور اضافہ کرے، محبت ودا دے وے اللہ۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کثرت دولت سے میسر نہیں آتا، وہ دل بھی خاص ہوتے ہیں جو یار کی محبت کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ سب کچھ لے کے حضرت صدیق اکبر بھی جب حاضر خدمت ہوتے ہیں تو میرے نبی نے نا انہیں حکم دیا حضرت ابو بکر صدیق کو، فرمایا ادنو منی، ابو بکر میرے قریب آ جا، ان دے وچ بھی ادب جے،
یہ غار سور کے اندر بھی نا جب سانپ نے ڈسا تھا حضرت صدیق اکبر کو، تو میرے نبی نے جب فرمایا کہ ابو بکر سانپ نے کہاں ڈسا ہے، ایڑی تو دکھاؤ۔ اب ایڑی دکھانے کے لیے حضور کے چہرے انور کی جانب ایڑی کرنی پڑی تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے پاؤں پیچھے سمیٹ لیے، پاؤں آگے کرنے کی بجائے پیچھے سمیٹ لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر زہریلا سانپ ہے، زہر اثر کر گیا، مر جائے گا۔ اس نے کہا آقا مر تو سکتا ہوں پر یار کی بے ادبی تو نہیں کر سکتا۔ حضور پاؤں آپ کے چہرہ انور کی جانب کروں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صدیق اکبر جانتا ہے کہ محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا کیسے جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آ جا۔ اب پہلی ہی بار اٹھ کے وہ بالکل آقا کریم کے قریب نہیں آئے، اٹھے ایک قدم اٹھایا پھر بیٹھ گئے۔ میرے کریم آقا نے بارہا ارشاد فرمایا، ہر بار وہ اٹھتے قریب آتے آتے المختصر سیدنا صدیق اکبر کے گھٹنے محبوب کے نورانی گھٹنوں سے یوں لگ گئے۔ پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ آہستہ سے قریب آ کے عرض کرنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جتنا مال ابو بکر نے دیا ہے اگر اتنا میں لے آؤں تو کیا میں بھی اتنا قریب بیٹھ سکتا ہوں؟ اشیعۃ اللمعات شرح مشکات شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابی رسول کی یہ بات میرے نبی کی مبارک سماعتوں سے ٹکرائی، لجپال نے سنی تو چہرہ انور کو، ہن میں اتھے غصے دا لفظ نہیں بولنا، چہرہ انور کا جمال جلال میں بدلا، اور جب جمال جلال میں بدلا بندہ سونا ہوئے نا جی تے کدی کدی چہرے تے غصہ آ جاوے تے پیار آلے پھر بعد چاک دینے کہ جناب ایڈے سونے ہو تو آڈے منہ تے غصہ چنگا نہیں لگتا جی، بندے عرض کر بیٹھتا نا کہ ایڈے سونے ہو تے ایڈے سونے چہرے تے غصہ چنگا نہیں لگتا، کیونکہ غصہ حسن وچ کمی دا سبب ہے۔ لیکن میرے آقا آپ کی بارگاہ پر قربان جاؤں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں دنیا کا ہر حسین غصے میں آئے تو حسن کم پڑ جاتا ہے، میرا نبی جلال میں آئے حسن گھٹتا نہیں بلکہ حسن بڑھ جایا کرتا ہے۔ فرماتے کہ تب چہرہ انور دکھائی ایسے دیتا تھا جیسے شیشے کی ٹرے پر سرخ رنگ کا انار نچوڑ کے کسی نے رکھ دیا ہو۔ جب طبیعت جمال سے جلال میں بدلتی تو چہرہ انور کا رنگ اتنا خوبصورت ہو جایا کرتا۔ اس صحابی کو میرے نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ابو بکر کو یہ مقام کثرت روزہ سے ملا ہے، کثرت صدقہ سے ملا ہے، کثرت مال کے خرچ کرنے سے ملا ہے؟ فرمایا نہیں، ولیکن بشین وقرا فی قلب ہی، صدیق جیسا دل تو لے آ تو بھی محمد کے اتنا قریب آ جائے گا۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ محبوب کی پاک بارگاہ سے محبت کے ان پرکیف لمحات کے اندر میں گنج شکر سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے اختتام کی جانب بڑھتا ہوں۔ سرکار زہد الانبیاء فرید الطہر شیخ الاسلام والمسلمین میرے گنج شکر بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں بندہ آیا، وہ کہنے لگا حضور والا میرے بچیوں کی شادی کا وقت قریب ہے، بندہ ماڑا کئی بیلی نا جی سمجھ بیننے کے بعد سونا اے وظیفہ لب گیا ہے تے جی میں سرکار کر دینے اسی بھی کرانگے تے ساڑھا کام یوں میں ٹور پوے گا، نہیں، وہ زبان کی ایک خاص تاثیر ہوا کرتی ہے۔ آپ کی خدمت میں آیا صاحب انوار الفرید قبلہ سید مسلم نظامی دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار فرید پاک نے نا ایک سورت اخلاص شریف دم کر کے
مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس پہ سورت اخلاص یعنی کل شریف پڑھ کے پھونک مارا اور وہ سونے کی ڈلی بن گئی۔ اس آدمی کو کہا جا تو لے جا، بیچ کے بازار میں بچیوں کی رخصتی کا بندوبست کر لینا۔ وہ بیلی جدو گھر گیا تے اندے دل دی نیت بدل گئی، انہیں آکھیا بھی گل بن گئی ہے، ایو صورت سرکار پڑھی، ایو صورت میں پڑھا تے ایتھے سونا ہی سونا ہو جائے گا۔ وہ سارا دن لگے رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہ، مٹی مٹی رہی۔ زور ہو گئی، اثر گئی، مغرب گئی، شاہ گئی۔ اگلے دن ایک درویش کھل گیا، انہیں آکھے بابا ایو شہنشاہ فرید پڑھی تے مٹی سونا بن گئی، میں کل دا لگیا مٹی مٹی رہی، سونا نہیں بنی۔ پڑھتے وہ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں۔ اس فقیر نے کہا بات پڑھنے کی نہیں، پہلے زبان فرید جیسی لے کے آ، پھر تاثیر بھی پیدا ہو جائے گی۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، کوشش کیا کرو زندگی میں ان پاک لوگوں کے ساتھ اپنا نسبت اور تعلق ضرور جوڑ لیجئے گا جن کی محبت اس جہان میں بھی فائدہ دیتی ہے، اگلے جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کی جانب بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت انجمن ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسین گلدستے کو آباد و شاد رکھے اور یہ فیض تا قیام قیامت جاری و ساری رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔